جی السلام علیکم۔ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دن ریگنگ کرنے کے لیے کیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، دھاندلی کرنے کے لیے کیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے میں نے 2 پروگرام کرنے کا کہا تھا۔ پہلا پروگرام کل کیا، اس کا مختصر 2-3 لائنوں میں خلاصہ آپ کو بتاؤں گا، اور الیکشن کے دن کس طریقے سے دھاندلی ہوتی ہے اور اسے کس طریقے سے روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ موضوع پہ چلنے سے پہلے، تفصیل سے بات کرنے سے پہلے، آج کے دن کی ایک آدھی اہم خبر۔ سینئر صحافی ہیں جناب آصف بشیر چودھری، انہوں نے یہ خبر شیئر کی ہے سوشل میڈیا پر کہ تقریباً 498 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور جن میں امیدوار بھی شامل ہیں، ان کو طلب کیا گیا ہے اڈیالہ جیل کہ وہ 9 مئی کے مقدمات میں حاضر ہوں۔ صاف ظاہر ہے پورے پاکستان میں پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ، اغوا کا سلسلہ اور صاف ظاہر ہیرسمنٹ کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ وجہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک کنگز پارٹی ہے جس کو جتوانا ہے۔ ماضی میں بھی ہمیشہ یہ سچی بات ہے کہ فوج کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک پسندیدہ پارٹی ہوتی تھی اور ایک پارٹی وہ ہوتی تھی جس کو ہروانا ہوتا تھا، لیکن ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس حد تک تشدد کی لہر کو بڑھا دیا گیا ہو، اس حد تک ظلم و ستم کیا گیا ہو، اتنی زیادہ گرفتاریاں کی گئی ہوں، یا کسی پارٹی کو بطور پارٹی الیکشن ہی نہ لڑنے دیا گیا ہو۔ بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میڈیا کے پلیٹ فارم کا سہارا لیتے ہوئے اپنی کریڈیبلٹی سے کھیلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں بھی یوں ہی ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے الیکشن کی مہم میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ شہباز شریف نے پاکستان کے ہر اہم شہر میں جلسے کیے تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنے انتخابی نشان شیر سے 2018 کے انتخابات میں حصہ لیا تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس طرح ٹارگٹ کیا گیا کہ چند اہم رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا تھا۔ یہ بات بالکل درست ہے اور ان کی گرفتاریاں ہوئی تھیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کہ ہر حلقے اور ہر حلقے کے اندر پولنگ اسٹیشن کی سطح کے اوپر بھی جو لوگ ایکٹیو ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ ہوا ہو۔ اور اب جو آصف بشیر چودھری صاحب کی خبر ہے، اس کے مطابق 498 اہم ترین اور جو متحرک لوگ ہیں ان کو ظاہر ہے کہ 9 مئی سے کنیکٹ کر کے ان کو طلب کیا گیا ہے، یعنی کہ الیکشن نہیں ہونے دیا جائے گا۔ 9 مئی کو کیا ہوا تھا، اس پہ 2-3 فکرے، اور آگے ہونے کیا جا رہا ہے، اور پھر ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ 9 مئی کو ناظرین صرف ایک واقعہ ہوا تھا، پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی تذلیل کی گئی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے اندر جتنا بھی باعث ہو، جتنا بھی بغض ہو کسی بھی حوالے سے، کسی کے حق میں یا خلاف، یہ حقیقت ہے کہ جو بھی میڈیا کے پروفیشنل یا انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، انہوں نے ماضی میں بھی جب اس ملک کے کسی سویلین پرائم منسٹر کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، تذلیل کی گئی، تو اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ میں ان لوگوں میں، اللہ کا کرم ہے، ہمیشہ شامل رہا جنہوں نے محمد نواز شریف جب وزیر اعظم تھے، جب ان کے ساتھ برا کیا گیا تو اس چیز کو غلط کہا۔ اس کے علاوہ بھی جن سویلین لیڈرز کے خلاف فوج نے کارروائی کی، غلط کی، تو اس کو غلط کہا۔ عمران خان کے ساتھ 9 مئی کو صرف ایک واقعہ ہوا تھا، باقی احتجاج ہوتا رہتا ہے، احتجاج متشدد بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ بعض لوگ بڑھا چڑھا کے اپنے مفاد کے لیے پیش کرتے ہیں، بضد ہیں، ہٹ درمی پہ اڑ گئے ہیں کہ جی بہت کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، قومی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا۔ آپ ان سے یہ پوچھ لیں کون سی قومی تنصیب پہ حملہ ہوا، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کون سے ایسی چیز تھی جو دفاعی تنصیبات کے معنوں میں آتی ہے جس کے اوپر حملہ کیا گیا ہو؟ ایک واقعہ واقعتاً جو ہے وہ قابل مذمت ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ کور کمانڈر کا گھر جو ہے اس میں آگ لگی۔ اب بات یہ ہے کہ کور کمانڈر کا گھر یہ بھی تو مانے نا کہ وہ جگہ ہے، وہ اڈا ہے، وہ بدنام زمانہ جگہ ہے جہاں سے پاکستانی شہریوں کو مارنے کے احکامات جاری ہوتے تھے، جہاں پہ معصوم پاکستانی شہریوں پہ تشدد کرنے کے احکامات جاری ہوتے تھے۔ وہ جگہ جو کہ بدنام زمانہ جگہ تھی، جہاں سے الیکشن مینوور ہوتے تھے، جہاں سے ہر طرح کا غیر جمہوری اور غیر انسانی حربہ جو ہے وہاں بیٹھ کر استعمال کیا جاتا تھا، یہ بھی تو تسلیم کریں نا۔ تو پھر مطلب آگے بات چلے، جو سب سے بڑا واقعہ اس کے بعد پشاور کے اندر یقینی طور پہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جلائی گئی، بہت ہی قابل مذمت واقعہ تھا، لیکن آج تک اس کی تحقیق سامنے نہیں آئی کہ کون لوگ ملوث تھے، اور یہ 9 مئی کے بعد پیش آیا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک واقعہ تھا جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سرکاری جگہ جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صاف ظاہر ہے سویلین جگہ تھی، احتجاج فوج کے خلاف تھا، فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف تھا، اور یہ احتجاج ہمیشہ فوج کے خلاف ہی ہونا چاہیے۔ جو سچی بات ہے اس پہ، مطلب اس میں کوئی
ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ گورنمنٹ کی جو بلڈنگز ہیں، جو اسٹیٹ کی بلڈنگز ہیں، اس کی طرف جائیں، لیکن ان سب کے باوجود حقیقت جو تسلیم کی جانی چاہیے، جو ہم ماضی میں بھی کہتے رہے آج بھی کہہ رہے ہیں، اصول کی بات وہ یہی ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ، اگر آپ کہیں کہ 9 مئی کو کوئی واقعہ ہوا تو وہ ملک کے ایک وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم کی توہین کی گئی، ان کو گھسیٹا گیا، ان کو زبردستی غلط طریقے سے، غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے ایک بلا جواز اور جھوٹے کیس کے اندر گرفتار کیا گیا۔ یہ سب سے بڑا واقعہ تھا۔ بہرحال یہ افسوسناک ہے، کیا کیا جائے، ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہے، جو کہ ہر کوئی اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتا ہے، لیکن جسٹیفائی کرنا ظلم کو، جبر کو، اگر کچھ غلط ہوا، اتنی سی بحث ہے نا، اگر کچھ غلط ہوا تو قانون کے مطابق کاروائی ہو، تو یہ کیا بات ہے کہ الیکشن سے 2 دن پہلے 498 افراد جو ہیں۔ تو بہرحال جن لوگوں نے نہیں ماننا، جو جھوٹ پہ ڈٹ جائے، وہ کبھی بھی حق کی طرف یا سچ کی طرف نہیں آتا، تو اس پہ مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کیا ہوگا، میں بہت لمبے عرصے سے عرض کر رہا ہوں، جو بھی اہم لوگ جو فوجی قیادت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ذہن سمجھتے ہیں، اس کو سمجھنے کے بعد میں نے پچھلے 3-4 ماہ سے ہمیشہ یہی کہا کہ اصل جو گیم ہے یا جو اصل معاملات ہیں وہ الیکشن کے بعد شروع ہوں گے، جب ایک غیر آئینی، غیر قانونی الیکشن کروا کے ایک غیر آئینی، غیر قانونی حکومت لائی جائے گی۔ تو دیکھیں، اس سے پہلے الیکشن کے نتائج کی بنیاد کے اوپر شروع ہونے والی تسلسل پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ یہ لوگ بار بار کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو مذاق میں لیتے ہیں، بعض سنجیدہ لیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ایکسرسائز کو کسی بھی طور پہ الیکشن نہیں کہا جائے گا، اور ملک آگے تب ہی چلے گا۔ یہ حافظ صاحب کے لیے عرض ہے، جب اس ملک میں الیکشن ہوں گے، الیکشن کروانے پڑیں گے، اور یہی والی بات اب جب یہ الیکشن کا ڈرامہ ختم کر کے اپنی مرضی کے لوگوں کو لے آئیں گے، تو اس دن سے جو تحریک شروع ہوگی الیکشن کروانے کے لیے، وہ اس ملک کا آئندہ ڈیفائن کرے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اب ہونے جا رہا ہے اس کو ہونے دیا جائے۔ اس میں جس حد تک ریزسٹنس کی جا سکتی ہے غلط کام کو روکنے کی، تو یہی ایک جمہوری رویہ ہے۔ وہ ریزسٹنس کیا ہے؟ میں نے پچھلے پروگرام کے اندر جو ریگنگ کے طریقہ کار ہیں وہ بیان کیے، تو ان میں 3 جو باتیں تھیں وہ میں ایک ایک فقرے میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ الیکشن سے 1 دن یا 2 دن پہلے جو فوج کے دستے ہیں وہ آ کے پولنگ سٹیشنز کو اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ پلان اور پھر وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو عام لوگ ہیں، عوام ہیں، جو قانون اور آئین کو سمجھتے ہیں، وہ آئینی اور قانونی طریقے کے مطابق احتجاج کا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے سے روکیں، یا ان کی ویڈیوز بنا کے جو ایویڈنس ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کسی بھی شخص کو پولنگ سٹیشن کے اندر جو متعلقہ پولنگ سٹاف ہے وہ پولنگ دن سے پہلے انٹر ہونے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس چیز کا پورے ملک میں خیال رکھا جانا چاہیے۔ جو دوسری بات ہے وہ موبائل فون کے استعمال کے حوالے سے ہے۔ موبائل فون جب ایک ووٹر کے پاس ہوتا ہے، وہ اگر کوئی غلط چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کا ویڈیو بنا سکتا ہے، اس کا ایویڈنس بنا سکتا ہے۔ جو غیر شفافیت ہے، جو چوری ہے، وہ الیکشن کمیشن کی اس وقت بھی آپ کو سامنے واضح طور پہ آ جائے گی جب ماضی کی طرح وہ اس مرتبہ بھی ووٹر کے موبائل فون کو اندر لے جانے پہ پابندی لگائیں گے، تو اس کو رجسٹ کیا جانا۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا اور آخری پوائنٹ تھا کہ پولیس گرفتار کر کے تھانوں جیلوں میں نہیں ڈالے گی، گرفتار کر کے دور لے جا کے کسی جگہ پہ چھوڑ دے گی اور دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ واپس آئے گی۔ پولیس سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں نے پلان کرنا ہے، کیونکہ خصوصاً پی ٹی آئی کے لوگوں کو، خصوصاً وہ لوگ جو پولنگ سٹیشن کے باہر ایکٹیو ہوں گے، ان کو گرفتار کرنے کا پولیس کا پلان ہے۔ لیکن پلان اس طرح، جس طرح میں نے عرض کیا کہ پلاننگ یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں لے جانے اور وہ بند کرنے، اور وہ کیونکہ اس دن اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی، اتنا ٹائم نہیں ہوگا، تو ان کو چھوڑ بھی دیں گے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ جو بھی ایک پروسیس چل رہا ہوگا وہ ڈسٹرب ہوگا۔ اب آتے ہیں پولنگ کے دن کی طرف۔ میں آپ کو ایک چیز ضرور عرض کروں کہ پاکستان کے اندر جو انتخابی عمل ہے، جو الیکشن کے ڈے کا پروسیس ہے، یہ 3-4 دہائیوں میں، مطلب آئین آنے کے بعد سے، جناب ظفر علی بھٹو کی حکومت سے آنورڈ، جو 1976 میں ایک عوامی نمائندگی کا قانون بھی آیا، اس کے اندر چند بیسک چیزیں جو ہیں وہ وضع کی گئیں، اور پھر اس کے آگے جو ہے اس میں بہتری آتی چلی گئی۔ پاکستان میں 2 سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، طاقتور جماعتیں تھیں۔ دونوں جماعتوں کا مینڈیٹ تھا عوام کے اندر، اور دونوں یہ سمجھتے تھے، یہ میں آپ کو 80s کے بعد یعنی کہ 90s کی دہائی کی بات بتا رہا ہوں، کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنے زور بازو پہ یعنی کہ فیئر الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ تو دونوں پارٹیاں پوری کوشش کرتی تھی کہ وہ تمام امینڈمنٹس کی جائیں اس قانون کے اندر، کہ اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اور دھاندلی کے امکانات کو کم کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت اچھا قانون تھا، ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1976، جو کہ بعد میں جس کو اب کچھ سال پہلے پاکستان الیکشن ایکٹ کا نام دیا گیا، چند ترامیم کر کے مزید بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔
گئی, چند غلط چیزیں بھی ڈالی گئی, لیکن بہرحال یہ قانون ایسا ہے کہ اگر اس پہ پوری طرح سے عمل درآمد ہو تو دھاندلی کا ہو جانا ناممکن ہے. میں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے وہ سٹیپس رکھتا ہوں جس کا خیال جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, انہوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے دھاندلی ہونا. دھاندلی یہ لوگ پھر بھی کر لیتے ہیں لیکن پتہ لگ جاتا ہے اس دھاندلی کا, اور اگر پتہ لگ جائے اور اس کا ایویڈنس سامنے آ جائے تو سب ظاہر ہے اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو یہ اسٹیبلش کرنے میں کہ الیکشن نہیں ہوا بہت آسان ہوگا, اور دوبارہ الیکشن کا جو مطالبہ ہے وہ ایک آسان چیز بن جائے گی. جی, تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے حفاظت کی ہے اپنے پولنگ اسٹیشن کی 2 دن تک, کسی بھی فوج کے بندے کو یا سیکورٹی فورسز کے بندے کو اس کے اندر نہیں جانے دیا, تو جو پولنگ سٹاف ہے اسی کی ایکسیس ہے. تو جب سب سے پہلے وہ آتے ہیں تو وہ آپ کو جو پولنگ باکسز ہیں جس کے اندر ڈالنے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں خالی. ان کو دیکھنا اور ان کا خالی ہونا آپ کے سامنے ہوگا اور اس کو سیل کیا جائے گا. یہ ساری تینوں چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک 10-12 سال پہلے تک ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ بطور ووٹر ایک سے زیادہ جگہ پہ رجسٹرڈ ہوتے تھے, تو وہ ایک جگہ جا کے ووٹ ڈالا اور کچھ دیر بعد دوسری جگہ جا کے ووٹ ڈال دیتے تھے. تو جب الیکٹورل پولنگ لسٹ آئی, نادرا نے لسٹیں تیار کی, تو اس میں یہ ڈبلنگ جو تھی ووٹنگ کی یہ ختم ہو گئی. لیکن پھر بھی ایک پولنگ سٹیشن پہ 1500-2000 سے لے کے 3,500 تک بھی ووٹرز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ایک تو پتہ ہونا چاہیے جو پولنگ ایجنٹ ہے وہ اسی علاقے کا ہوتا ہے, کہ زیادہ تر لوگوں کو جانتا ہو. جن کو نہیں جانتا تو ان کی جو شناخت ہے, فوٹو والی جو پولنگ لسٹ ہے وہ اس کے پاس ہو, تو اس کو وہ ضروری طور پہ دیکھے, اور جہاں پہ اس کو لگے کہ اعتراض کرنا ہے تو وہ ضرور اعتراض کرے, لیکن صحیح میں اعتراض کیا جائے, جو واقعی اعتراض بنتا ہو وہ کیا جائے. ناظرین, یہ جتنا بھی پروسیس ہوتا ہے اس میں پولنگ ایجنٹ کا وہاں پہ موجود رہنا ضروری ہے. اگر کوئی بھی اس کو پولنگ کے پروسیس کے دوران باہر نکالتا ہے پولنگ سٹیشن سے, تو اس کا مطلب ہے الیکشن نہیں ہو رہا. تو اس چیز کی فوری طور پہ جو ایویڈنس ہے, جو بھی ایویڈنس اس وقت بنایا جا سکتا ہو, چاہے باہر کھڑے ہوں لوگ موبائل کیمراز والے, ان تک پہنچا جائے, انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کو مطلع کیا جائے, کیونکہ میڈیا بھی اس وقت مکمل طور پہ کنٹرولڈ ہوگا. جس طریقے سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میڈیا کنفیوژن پھیلائے گا, جھوٹ پھیلائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے میڈیا مسلسل جھوٹ پھیلا رہا ہے الیکٹورل کینڈیڈیٹس کے حوالے سے. تو اس لیے اگر کبھی کسی بھی لمحے پہ پولنگ روکی جائے کسی پولنگ سٹیشن پہ, پولنگ ایجنٹس کو باہر جانے کا کہا جائے, کیونکہ جو بھی چیز ہو رہی ہے, جو بھی لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ڈال رہے ہیں. اگر ایک لمحے کے لیے بھی پولنگ باکسز جو ہیں وہ آپ کی نظر سے غائب ہوتے ہیں, تو جنہوں نے جو کام کرنا ہے وہ کام کر لیں گے, چاہے وہ باہر سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ کھڑے ہوں, اندر لوگ ان کے سیویلین کپڑوں میں موجود ہوں گے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ کوئی بھی بندہ باہر نہ نکلے, کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ باہر نہ نکلے پولنگ کے پروسیس کے دوران. سب سے اہم مرحلہ آئے گا جب پولنگ کنکلوڈ ہو جائے گی اور کاؤنٹنگ کا جو ٹائم آئے گا. تو جو پلاننگ ہے, آلریڈی میں نے کل کے پروگرام میں بھی عرض کیا کہ وہ تمام پولنگ سٹیشن, دیکھیں یہاں سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. بعض لوگ جب بحث پہ آمادہ ہوتے ہیں تو ان کو پوری بات کا پتہ نہیں ہوتا. تمام پولنگ جتنے بھی حلقے ہیں پاکستان میں, ان کی ایک کیلکولیشن, ایک سروے کیا جا چکا ہوتا ہے. پولنگ ٹرینڈز کا پتہ ہوتا ہے کہ کس امیدوار نے تقریباً کتنے ووٹ لینے ہیں اور کتنے نہیں لینے, بھی یہ پتہ ہوتا ہے. کن پولنگ سٹیشنز پہ کس کی اکثریت ہو سکتی ہے, کس کی نہیں ہو سکتی, یہ پتہ ہوتا ہے. تو ایک قومی اسمبلی کے اگر 200 سے لے کے 300 تک پولنگ سٹیشن ہیں, اس سے بھی زائد ہیں, تو انہوں نے پہلے سے مارک کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کاروائی ڈالنی ہے ان پولنگ سٹیشن پہ ڈالنی ہے. تو اس بات کا مقصد یہ تھا کہ ہر جگہ پہ وہ کاروائی نہیں ڈال رہے ہوتے, چند جگہوں پہ کاروائی ڈالتے ہیں. تو اس لیے تمام پولنگ سٹیشن کے تمام پولنگ ایجنٹس کو بہت ہی ویجیلنٹ رہنا ہوگا. تو خصوصاً جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا, کاؤنٹنگ کے ٹائم پہ وہ باہر نکالیں گے, تو جب وہ ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکالیں تو اس کا مطلب ہے پولنگ نہیں ہوئی, وہاں پہ فراڈ ہو گیا, جو بھی چیز انہوں نے کرنی تھی وہ کر لی. تو اس وقت جو ہے وہ شور مچانا اور دنیا کو متنبع کرنا, کسی ایک بھی پولنگ سٹیشن پہ اگر کسی پولنگ کے حلقے میں اس طرح کی گڑبڑ کی جائے تو صاف ظاہر ہے کہ اس حلقے میں اصولی طور پہ الیکشن جو ہے وہ دوبارہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو مقصد حاصل کیا جانا ہوتا ہے وہ اس کو پروسیس کو متاثر کر کے وہ حاصل کر لیا جاتا ہے.
तो फौरी तौर पे दुनिया को मुतनब्बे करना, लोगों को मुतनब्बे करना इस चीज से कि पोलिंग एजेंट्स को रोका गया है या पोलिंग प्रोसेस रोकी गई है, काउंटिंग के दौरान प्रोसेस को रोका गया है या निकाला गया है बाहर कमरे से सिक्योरिटी की तरफ से, ये वाली बात सबसे अहम होगी और ये डिफाइन करेगी कि कहां पे जो है फौज ने वो 2 नंबरी की कोशिश की है। बात को कंक्लूड करते हैं, जब वो आपको फॉर्म 45 दें तो उसको फौरी तौर पे शेयर करना, उसको हासिल किए बगैर वहां से और उसको साइन किए और करवाए बगैर वहां से ना निकलना, ये तमाम चीजें इस प्रोसेस का हिस्सा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में फैक्ट फोकस को बंद कर दिया गया, न सिर्फ पाकिस्तान में बंद किया गया बल्कि एक साइबर अटैक के जरिए स्टेट के, रियासत के जराये को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से साइबर अटैक किया गया कि स्पैम मैसेजेस जो है वो सर्वर को जाना शुरू हुए, वेबसाइट डाउन करना पड़ी, दोबारा से रिस्टोर करने का प्रोसेस जारी है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं, वक्त लग रहा है। मैंने पहले भी आपको बहुत मरतबा अर्ज किया कि gofundme.com/factfocus GoFundMe पेज का एड्रेस है, gofundme.com/factfocus। जरूर कंट्रीब्यूट करें, रिसोर्सेज जरूर अपनी सपोर्ट जो है वो करें तहकीकाती सहाफत को। पाकिस्तानी रियासत जितना मर्जी कर ले, जो बहुत जुल्म किया उन्होंने इलेक्शन से चंद दिन पहले ये चीज करके हमें इस प्लेटफॉर्म से महरूम किया, लेकिन हम पहले से ज्यादा जो है अपनी प्रेजेंस के साथ इस चीज को शुरू भी करेंगे और जारी भी रखेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है।